ان صحابہ کرام کا ذکر کیا خلفائے راشدین جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور آج چوتھی شخصیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور انہیں نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجیت میں تھیں، اور وہ مشہور حدیث جس میں 10 جنتی صحابہ کا ذکر ہے، اس میں چوتھے نمبر پر آپ کا ذکر ہے، علی فی الجنہ، کہ علی بھی جنتی ہیں۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی عجیب وہ حدیث ہے کہ ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنت ان کے داخلے کی مشتاق ہے، جنت کو اشتیاق ہے، یہ شوق ہے، یہ 3 شخصیتیں جلدی مجھ میں داخل ہو جائیں، علی و عمار و سلمان، علی بن ابی طالب اور عمار ابن یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنت ان کے داخلے کی متمنی بھی ہے اور مشتاق بھی ہے۔ اگرچہ اس مختصر وقت میں یعنی پوری مناقب کا ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حدیث آپ کے مناقب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جناب علی نے خود فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت کریں گے، اور جن کے دل میں میرا بغض ہوگا وہ منافق ہوں گے۔ اور بحمد اللہ ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ جو امیر المؤمنین کی محبت پر قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ وسطیت اور اعتدال پر ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط۔ خوارج شیخین سے محبت کرتے تھے، لیکن جناب علی رضی اللہ عنہ سے عداوت قائم کیے ہوئے تھے، اور اہل تشیع جناب علی کی محبت کے قائل ہیں، لیکن بقیہ تمام صحابہ سے یا اکثر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں۔ ہمارا منہج بحمد اللہ ان تمام صحابہ کی محبت پر قائم ہے، اور یہ منہج وسطیت اور اعتدال کا منہج ہے۔ جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، جبکہ ہم عہد الحق کا موقف کیا ہے؟ دونوں انبیاء سے محبت، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور سارے انبیاء سے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، اللہم والی من والا علی وعادی من عاد علی، اے اللہ جس شخص نے جناب علی سے دوستی کی اس سے تو دوستی فرما، اور جس شخص نے جناب علی سے عداوت کی اس سے تو بھی عداوت فرما۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے مناقب کا ایک حصہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم کی ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے آپ کی فضیلت اور شان کا ذکر کیا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تم میرے نزدیک وہ مقام رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا تھا، جو تعلق موسیٰ اور ہارون کا تھا علیہم السلام وہ تعلق میرا اور تمہارا ہے۔ یہ آپ کی فضیلت کی دلیل ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے اہل تشیع کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صریح دلیل ہے جناب علی کی خلافت کی،
کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، نصوص میں اس کی صراحت موجود ہے، اور پیارے پیغمبر کا علی علیہ السلام کو وہی منزلت دینا ان کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا استحقاق ہے وہ جناب علی کے لیے۔ یہ ایک اعتراض اور اشکال اس حدیث کی اساس پر اہل تشیع کی طرف سے سامنے آتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ان دونوں خلافتوں کا تعلق زندگی سے ہے، موت کے بعد سے نہیں۔ اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ اگر اشارہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی خلافت کی طرف ہے تو پھر یہ ان کا پہلے فوت ہو جانا اس پر ایک طعن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو آپ کے خلیفہ بنے وہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے ایک محدود وقت کے لیے، 40 دن کے لیے۔ جب آپ کوہ طور کی طرف گئے 40 دن کے لیے تو بنی اسرائیل پر نگرانی کے طور پر ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا، اپنا جانشین ان کو بنایا اور اپنی خلافت ان کو سونپی۔ یہ جانشینی کب تک تھی؟ جب تک وہ کوہ طور پر رہتے۔ جب واپس آئے، تشریف لائے، تو آپ خود تشریف لے آئے، اب وہ خلافت کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ جانشینی ختم ہو گئی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی کے مابین، جب نبی علیہ السلام تبوک کے لیے گئے، جنگ تبوک کے لیے، تو جناب علی کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور جناب علی نے اس پر ایک غم کا اظہار بھی کیا، اتخلفنی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ساتھ لے کر جائیں ان جنگجوؤں کے ساتھ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مدینہ میں بچے باقی رہ گئے، عورتیں رہ گئیں، تو مجھے آپ ان بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضیٰ، علی تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم مجھ سے وہ مقام حاصل کر لو جو ہارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ یہ جانشینی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا جب وہ طور کی طرف گئے 40 دن کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو اپنا جانشین مقرر کیا جب تبوک کے لیے گئے، جنگ تبوک کے لیے۔ تو اس دوران مدینہ منورہ میں آپ کے جانشین جناب علی تھے، جس طرح کوہ طور میں جناب موسیٰ کے جانے کے بعد آپ کے جانشین ہارون علیہ السلام بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہارون علیہ السلام کی جانشینی ختم ہو گئی، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ تبوک سے لوٹنے کے بعد جناب علی کا استخلاف، ان کی جانشینی ختم ہو گئی۔ تو اس جانشینی کا تعلق زندگی سے ہے، نہ کہ موت کے بعد سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جناب یوشع بن نون خلیفہ بنے ان کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک امت کا متفق علیہ فیصلہ، اور نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین بھی موجود تھے اور اشارے بھی موجود تھے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ تو اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت سے اعمال ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک تمیز بیان کیا ہے، اقضاہم علی،
کہ سب سے زیادہ جو ایک قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ جناب علی کو عطا فرمائی، جو ان کے گہرے علم کی نشاندہی کرتی ہے یہ حدیث، اور ان کی ایک عظیم فضیلت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یعنی اقضا سب سے بڑے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے۔ اقضا وہ شخص ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہمیشہ حق کی اساس پر ہو، اور کبھی اگر غلط ہو جائے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی غلطی مان لے، وہ شخص اقضا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے القضاۃ ثلاث، قاضیوں کی تین قسمیں، قاضیوں کی تین قسمیں، قاض فی الجنہ وقاضیان فی النار۔ صرف ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے اور باقی ہر قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ قاض عرف الحق وقضا بہ، جو قاضی حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ دے اور اس کے مطابق فتویٰ دے، وہ جنتی۔ اور جو قاضی حق کو نہ پہچانے اور فیصلہ صادر کر دے، فتویٰ دے دے، ملا آ باشد کے چپ نہ شوے، فتویٰ دے دے، وہ جہنمی۔ اور جو قاضی حق پہچان لے لیکن جار فی الحکم، فتویٰ حق کے خلاف دے، وہ بھی جہنمی۔ تو جناب علی کا اقضا ہونا یہ ان کی عظیم منقبت ہے اور ان کی ایک علمی شہادت ہے۔ ہمارے لیے مثال یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں بھی کبھی اگر کوئی فیصلہ دینا پڑے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی تنازع میں، کسی بھی قضیہ میں، تو ہم اقضا بننے کی کوشش کریں، فیصلہ حق ہو اور صدق پر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو اور فتویٰ کتاب و سنت کی اساس پر ہو۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول صحیح بخاری میں ہے، جو ان کا سب سے بڑا تمیز، مطلب کہ انا اجثو، انا اول من یجثو بین ید الرحمن الخصوم۔ کل جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں رحمان کے سامنے دوزانوں بیٹھوں گا، ایک خصومت کے تعلق سے، ایک قضیہ جو مجھ پر قائم کیا جائے گا، ایک دعویٰ جو مجھ پر قائم کیا جائے گا، اس قضیے کے تعلق سے قیامت کے دن سب سے پہلے رحمان کے سامنے میں بیٹھوں گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ معاملہ خون کا ہے، یہ قضیہ خون کا ہے کہ سب سے پہلے خون کا ایک مقدمہ مجھ پر قائم ہوگا، اور اس مقدمے کے تعلق سے میں رحمان کے سامنے سب سے پہلے بیٹھوں گا۔ یہ سب سے پہلے سے مراد اس امت میں کیونکہ جو حقوق کا معاملہ ہے، حقوق میں سب سے پہلا حساب خون کا ہوگا، خونی معاملات کا ہوگا۔ تو اس امت میں جب حقوق کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے خون کے معاملے اٹھیں گے، اور خون پہلا میں نے بہایا ہے، پہلا مقدمہ مجھ پر قائم ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں مشرکین کی صفیں قائم ہو گئیں، مسلمانوں کی صفیں بھی قائم ہو گئیں۔ مشرکین کی صفوں سے 3 لوگ نکلے، انہوں نے مبارزت کی۔ مبارزت حربی فنون میں کھلے چیلنج کو بولتے ہیں، اوپن چیلنج، کہ ہم میں سے کوئی بھی آگے لڑ دے۔ یہ 3 شخص نکلے۔ ایک شخص تھا، اس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، جس کا نام ولید ابن عتبہ، بڑا قوی الجثہ اور نوجوان اور طاقت کے نشے میں مخمور۔ اور دوسرا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، دونوں بھائی تھے۔ ان تینوں نے کفار کی صف سے نکل کر مسلمانوں کو کھلا چیلنج دیا۔ 3 انصار صحابہ جواب میں نکلے کہ ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ہماری مراد یہ لوگ ہیں جو مکہ سے نکلے ہیں،
ہمیں چھوڑ کر آئیں، یہ ہمارے پہلے دشمن، ہم انہیں چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ جناب علی فوراً باہر نکلے، امیر حمزہ نکلے، اور ایک عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، وہ بھی، تینوں فوراً باہر نکلے، ہمیں آپ کا چیلنج قبول۔ چنانچہ پہلی لڑائی جناب علی اور ولید میں ہوئی۔ یہ ولید جو طاقت کے نشے میں مخمور تھا، پہلی جنگ دونوں میں ہوئی، لیکن جناب علی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی وار وہ برداشت نہ کر سکا، اور معرکہ بدر میں وہ جا کے پڑا، وہ ٹھنڈا ہو چکا۔ یہ پہلی خصومت، یہ دعویٰ مجھ پر دائر ہوگا ولید کی طرف سے، اور میں نے اس کا جواب دینا۔ اب جواب کیا ہوگا کہ تیری راہ میں اس نے چیلنج کیا تھا، اور تیری راہ میں میں نے اس سے مقابلہ کیا، اور تیری راہ میں اس کو مارا، جو کہ فضیلت ہی فضیلت، یہ آپ کی شجاعت کی دلیل اور آپ کی بہادری کی دلیل۔ اور باقی دونوں بھی چیلنج کرنے والے جہنم واصل ہوئے، اور تینوں بدر کے معرکہ میں قتل ہوئے۔ لیکن جناب علی کا قصہ ان سب میں منفرد ہے، اور سب سے پہلے چنانچہ دین اسلام میں جو پہلی خصومت ہے جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے، اور جو پہلا خون بہا، وہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے۔ تو آپ کا یہ فرمان کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن رحمان کے سامنے تو زانو بیٹھوں گا، ایک خصومت کے تعلق سے، یہ وہ خصومت ہے جو آپ کی شجاعت اور بہادری کی دلیل، اور اسلام کے ساتھ وفاداری اور اسلام کی غیرت، اس کا تقاضا یہی ہے ہمارے دل میں اسی طرح دین کی غیرت ہو، اسی طرح کی شجاعت ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے ہم وہ شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے مستعد ہوں۔ اور اصل جو آپ کا کردار شجاعت اور بہادری کا، وہ جنگ خیبر کے موقع پر تھا۔ وہ قصہ طویل ہے، جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ خیبر کی فتح میں آپ کی شجاعت، آپ کی دانائی اور تدبر اور آپ کی قیادت کا اصل کردار۔ کئی دن خیبر کی جنگ جاری رہی، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا، غداً لأعطین الرایۃ غداً رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ کل میں خیبر کا جھنڈا ایک شخص کو تھماؤں گا، اس شخص کی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی خوبی۔ اور دوسری بات ہے کہ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بات آپ نے رات کو ارشاد فرما دی، اس شخصیت کا تعین نہیں کیا، اور صحابہ رات بھر سو نہیں سکے، جنت کے مشتاقین کہ یہ کون شخصیت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں صراحت آ گئی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ ہر شخص کی تمنا کہ خیبر کا جھنڈا ہمیں دیا جائے، ہر شخص کی جستجو۔ چنانچہ فجر کی نماز میں سب پہنچ گئے، ہر ایک کی کوشش صف اول میں بیٹھنے کی، تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نظر ہم پر پڑ جائے اور یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔ فجر کی نماز ہوئی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف کیا اور لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، پھر پوچھا کہ این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ اور اس وقت قصہ یہ کہ علی نماز میں نہیں آ سکے تھے، ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی، رمد، اور بری طرح سوجی ہوئی تھی، شدت کا درد تھا۔ صحابہ نے کہا کہ انہیں تو بڑی تکلیف ہے اور وہ حاضر ہونے سے قاصر ہے، فرمایا کہ نہیں، انہیں لے کر آؤ۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر رکھا، اور اللہ نے اس آنکھ کو ایسی شفا دی، ایسی شفا دی کہ مختلف جسم کے اعضاء میں
درد ہوتا رہا لیکن تا دم حیات اس آنکھ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کے لعاب دہن کی برکت سے آپ کو شفا دی اور خیبر کا جھنڈا آپ کو دیا، روانہ کیا۔ روانہ کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ انفض علی رسلک ولا تلتفت یمینا ولا یسارا، کہ علی اپنی جو دھیمی رفتار ہے، ایک وقار والی رفتار چال، اس طرح چلتے جاؤ خیبر کی طرف، اور دائیں بائیں نہیں جھانکنا، دائیں بائیں نہیں جھانکنا، پروقار طریقے سے چلتے جاؤ۔ اور دین اس پروقار عمل کا نام، یہ اچھل کود اور نعرے بازی، زندہ باد مردہ باد، دین ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ تیرے خون سے انقلاب آئے گا اور قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ نعرے دین میں نہیں۔ انفض علی رسلک، جھنڈا پکڑ لو اور بڑے ایک دھیمے انداز سے پروقار طریقے سے آگے بڑھتے جاؤ خیبر کی طرف، اور دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ یہاں جناب علی کے مناقب ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ شجاعت، بہادری اور حربی ایک صلاحیت سارے صحابہ میں تھی، لیکن دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ اب جناب علی نے جھنڈا پکڑ لیا، رخ خیبر کی طرف تھا، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات ان کے ذہن میں آئی، نبی علیہ السلام سے پوچھنا ضروری تھی۔ اب سوچا کہ جا کر پوچھوں، لیکن یہ بات فوراً ذہن میں آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چلتے جاؤ اور دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ چنانچہ آپ کا رخ خیبر کی طرف ہی تھا اور آپ آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کچھ فاصلے پر ہو چکے تھے، زور سے بلند آواز سے آپ کو خطاب کیا کہ علامہ اقاتل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل خیبر سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک قتال کرنا ہے؟ سوال بڑا اہم تھا، لیکن پیارے پیغمبر فرما چکے تھے کہ چلتے جانا ہے اور دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ اب نہ جھانکے نہ رکے اور چلتے چلتے یہ بات معلوم کی، زور سے پکارا علامہ اقاتل یا رسول اللہ، کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک قتال کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل ہو حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، علی اس وقت تک لڑنا ہے اور لڑتے رہنا ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا دین اللہ کا نہ بن جائے، دین اسلام کی تنفیذ ہو جائے، دین اسلام غالب آ جائے اور فتنے کا قلع کما ہو جائے، اس وقت تک قتال کرنا۔ یا یہ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں یا واصل جہنم ہو جائیں، ایک اللہ کا دین باقی رہ جائے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو اور اللہ کے دین کی تنفیذ ہو۔ جناب علی نے نصیحت لے لی اور چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فتح کے محرکات 2 چیزیں، ایک حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور یہ ایک منہجی نقطہ، جوہری نقطہ، کیونکہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ایک ہی بنیاد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ ورسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو جناب علی کی خصوصیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ ایک ایسا درس ہے جس کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ، سارے باغی ہو جاؤ، تو اللہ کا دین ختم نہیں ہوگا،
اللہ کا دین پھر قائم ہو جائے. لیکن کیسے؟ ایک قوم کے ذریعے، جس قوم کی خوبی یہ ہوگی کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. یہ نشأت ثانیہ کی اساس، غلبہ دین کی بنیاد. اس کے علاوہ اور کوئی اساس نہیں. یہی بات خیبر کے درس سے سامنے آ رہی کہ علی کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، کیونکہ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتا ہے. یہ ایک منفرد مثال موجود ہے. اور یہاں فرما دیا تم سارے مرتد ہو جاؤ تو دین دوبارہ غالب ہوگا، قائم ہوگا. ایک ایسی جماعت کے ذریعے، ایک ایسی قوم کے ذریعے جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. تو اس درس کو لے لو، اس کو اپنا لو. خاص طور پہ عہد الحدیث میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ بات یاد رکھو، غلبہ دین کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور یہ خالص اطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ خالص منہج اللہ تعالیٰ نے چن کر آپ کو عطا فرمایا. لہذا اگر کبھی بھی دین کا غلبہ کسی بھی مقام پر ہوگا تو اسی جماعت کے ذریعے ہوگا جس جماعت کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، جس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو پھر ہمیں چاہیے اپنا وقت برباد نہ کریں، فلاں جماعت کا تم چھلا بن جائیں اور فلاں سیاسی پارٹی کا تم چھلا بن جائیں اور ان کی جناب جی حضوری کریں، ان پر اپنا وقت ضائع کریں، نوجوانوں کی صلاحیتیں ان پر ضائع کریں. ہرگز نہیں. دین کی نشأت اور دین کا غلبہ ایک ہی جماعت موفق ہو سکتی ہے جس کا منہج محبت کی اساس پر، اور محبت کی اساس اطاعت پر ہے. ہمارا میل جول، ہماری تربیت اسی اطاعت کے نقطے پر ہو. یہ بڑا اہم درس ہے. تو جناب علی رضی اللہ عنہ خیبر روانہ ہوئے اور روانگی کے دوران ایک اطاعت کی عظیم مثال قائم کی. ایک اہم نقطہ معلوم کرنا تھا، لیکن نبی علیہ السلام فرما چکے تھے کہ جھانکنا نہیں. ادب یہ تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے، مگر ادب اور اطاعت دو چیزیں جمع ہو گئی. اطاعت مقدم ہے. چلتے چلتے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما اقاتل، اور آپ نے جواب دیا. اور یہ تمام صحابہ کا منہج تھا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مدینے میں جا رہا تھا. سامنے احد آ گیا، آپ نے میری بڑی تربیت کی. احد آ گیا، کہا کہ ابو ذر میرا یہ شوق ہی نہیں ہے کہ یہ احد پہاڑ اللہ مجھے سونے کا بنا کر دے دے، اور اگر بنا کر دے دیا تو 3 دن سے پہلے میں اس کو بانٹ دوں گا، فقراء میں تقسیم کر دوں گا. پھر آگے چلنا شروع کر دیا. پھر آپ نے تربیت فرمائی، فرمایا کہ الاکثرون هم الاخسرون، جو آج زیادہ مالدار ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ خسارے میں ہوں گے. جو آج زیادہ اہل ثروت ہیں وہ زیادہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. یعنی جناب اپنی اس تربیت سے، ابو ذر غفاری سے، ان کے دل سے دنیا کی محبت کو زائل کر رہے ہیں، دل کو دھو رہے ہیں دنیا کی محبت سے، کہ جو زیادہ مال کماتے ہیں، زیادہ سرمایہ دار ہیں، وہ قیامت کے دن اخسر ہوں گے. آج کے اکثر قیامت کے دن اخسر ہوں گے، زیادہ خسارے. پھر آپ نے فرمایا الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، چاروں طرف اشارہ کیا. ہاں جو مال کی تجوری کھول لے اور یوں لوٹا دے، یوں لوٹا دے، یوں پھینک دے اور یوں پھینک دے، وہ نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ خسارے سے محفوظ. تربیت فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا، فقراء کی جو ہے وہ ایک کفالت کی آپ نے اہمیت ذکر کی. اور پھر فرمایا کہ ابو ذر مکانک لا تبرح حتی آتیک، ابو ذر یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. کھڑے کر کے چلے گئے. نبی علیہ السلام، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گئے.
اور تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوا، بڑا زوردار دھماکہ اور بڑا خوفناک دھماکہ۔ ابو ذر غفاری پریشان ہو گئے کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی دشمن آ گیا، کوئی پریشان کن صورتحال ہوگی۔ دوڑ کر جانا چاہا، یک لخت اللہ کے پیغمبر کا فرمان ذہن میں آ گیا کہ مکانک اسی مقام پر ٹھہرے رہو، یہاں سے ہلنا نہیں۔ چنانچہ قدم وہیں رک گئے، دوڑ کر جانا چاہتے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن محبت کا تقاضا اور اطاعت کا تقاضا دونوں جمع ہو گئے۔ اطاعت مقدم، گویا قدموں میں بوجھل بیڑیاں پڑ گئی اور وہاں سے ہلے نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہیں کھڑے رہنا، کھڑے رہے، لیکن دل دل ملا رہے، بڑے ایک تفکرات اور ایک غم کی کیفیت آ رہی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا شدت سے کرب سے انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جو قلبی کیفیت اور جو کرب اور ایک غم کی کیفیت تھی نبی علیہ السلام کو بیان کی، تو میں تو بہت ڈر گیا، لیکن آپ کا فرمان تھا اس لیے ہل نہیں سکا اپنی جگہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے وہ آواز سنی تھی؟ جی سنی تھی۔ فرمایا کہ وہ جبریل امین کے آمد کی آواز تھی، جبریل آئے تھے اس زوردار آواز کے ساتھ۔ تو پہلے تو کبھی آواز نہیں آئی، آج یہ آواز کیوں آئی؟ اتنا دھماکہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ آج جبریل ایک بڑا اہم حکم لے کر آئے، اس حکم کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دھماکہ پیدا ہو، اور یہ ان کی آمد کا یہ اسلوب ہو، زوردار آواز کے ساتھ۔ چنانچہ آئے اور مجھے یہ وحی دے کر گئے کہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ یہ منفرد فرمان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری، آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، توحید پر مرا، وہ جنتی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم حکم، بڑی اہم خبر، ایک بڑی عظیم بشارت، تو جبریل نے بھی اس میں مزید اہمیت پیدا کی اور اپنی آمد اس زوردار دھماکے کے ساتھ کی۔ تو یہاں بھی شاہد یہ ہے کہ جناب ابو ذر کا اطاعت، جذبہ اطاعت، تو جناب علی رضی اللہ عنہ کے یہ مناقب اور یہ ان کی اطاعت، یہ بھی ان کا تفرد تھا، ان کی ایک تمیز تھا ان کا، جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی۔ جناب علی فرماتے ہیں بلکہ ایک دن سواری پر سوار ہوئے اور ایک دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور پھر اللہم اغفر لی ذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی، اور پھر آپ ہنس دیے، یہ سارے کام انجام دیے۔ تو خادم ساتھ تک پوچھا امیر المومنین یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ اور ہنسے بھی۔ فرمایا کہ ایک دن اسی مقام پر میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، یہی دعا پڑھی، یہی ذکر کیا، اور پھر آپ بھی ہنسے۔ سنت کی اتباع، آپ کے طریقے اور اسلوب کی پیروی۔ اور میں نے بھی پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس لیے ہنسا کہ اللہ تعالیٰ ہنسا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے پر میں ہنسا۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہنسا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ میرا بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کو بخشنے والا صرف اللہ رب العزت، اللہ کے سوا اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہنسا۔ اللہ کے ہنسنے پر اللہ کے پیارے پیغمبر ہنسے، اور پیارے پیغمبر کے ہنسنے پر جناب علی ہنسے۔ تو یہ اتباع کا جذبہ، یعنی جو امور تشریعیہ ہیں، عبادات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان میں تو اتباع تھی ہی تھی، ان امور میں اتباع کو فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ کی اتباع
اور ان کا جذبہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے گھر آتی ہیں، ایک غلام کا سوال تھا، آپ گھر میں تشریف فرمانا تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھیں، انہیں اپنے ہاتھ دکھائے اور کمر کے گٹھے دکھائے کہ بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، ڈھونا پڑتا ہے اور بڑی تکلیف ہے، امام الانبیاء آئیں تو میری طرف سے ایک خادم کا ان سے سوال کرنا کہ اپنی بیٹی کو ایک خادم دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ساری کیفیت بیان کی۔ اب نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کی، اپنی بیٹی کی تربیت فرماتے، فوراً کربناک ہوئے آپ کہ میری بیٹی کی تکلیف اور میری بیٹی کا یہ ایک سلسلہ پانی لانے کا، باپ کو تکلیف ہوتی لیکن باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف تو ہے بہت بڑی، لیکن آپ کا تربوی منہج۔ اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے، جناب علی بھی موجود تھے، اور کہا کہ میری بیٹی، میں تمہیں خادم سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں، خادم سے بہتر ایک چیز تمہیں دیتا ہوں، رات جب بستر پر جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، اللہ تعالیٰ دن بھر کی ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا، ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ یہ آپ نے تربیت فرمائی، علم دیا، اور بجائے خادم کے وہ چیز دی جس سے میری بیٹی کا تعلق باللہ بڑھ جائے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا انداز تربیت جناب علی نے بھی سنا اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا اس وظیفے کو پلے سے باندھا کہ کبھی رات کو یہ وظیفہ کرنا نہیں بھولا۔ اتباع۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب جنگ صفین تھی اس رات بھی، فرمایا کہ ہاں جنگ صفین والی رات بھی میں یہ ذکر پڑھ کے سویا تھا۔ اتباع، یہ جذبہ اتباع۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ کا منہج ہمارے لیے ایک مثال، کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔